جی ناظرین محترم، 23 دسمبر 2020 کو کیلیفورنیا کے ایک ہسپتال سے سیموئل لٹل کی لاش نکالی گئی۔ سیموئل لٹل وہاں پر ایڈمٹ تھے، جن کی عمر 80 برس تھی۔ سیموئل لٹل کون تھے، کیا تھے، ان کا کام کیا تھا؟ وہ کوئی فرشتہ صفت انسان نہیں تھے اور نہ ہی کوئی فلاحی کام سر انجام دیے تھے، نہ ہی غریبوں کی مدد کی تھی۔ وہ ایک چالاک قسم کا قاتل تھا جس نے 35 برس میں 93 خواتین کو قتل کیا، لیکن وہ پولیس اور امریکہ کے قانون لاگو کرنے والے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی پہنچ سے دور رہا۔ انہیں 2012 میں پکڑا تو کیا 3 خواتین کے قتل میں، جنہیں انہوں نے سن 1977 سے 1989 کے درمیان یعنی 3 برسوں میں قتل کیا تھا کیلیفورنیا میں، لیکن اس طرح سے ان پر مقدمہ ثابت نہیں کر سکا۔ اس کے باوجود عدالت نے انہیں 3 بار عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ سیموئل لٹل پر بات کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپیل چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے نشان کو ٹچ کریں، پروگرام کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ جی ناظرین محترم، ایک پیشہ ور باکسر سیموئل کلر کے نام سے جسے ہم یاد کر رہے ہیں، ان کا اصل نام سیموئل لٹل تھا۔ سیموئل لٹل نے 1970 سے لے کر کے 2005 تک امریکہ کی 5 ریاستوں یعنی فلوریڈا، کینٹکی، لوئزیانا، نیواڈا اور آرکنساس میں 93 خواتین کو قتل کیا۔ وہ زیادہ تر ان غریب عورتوں پر ہاتھ ڈالتے تھے جو ایک طرف غریب ہوتی تھی، دوسری طرف سیکس ورکر ہوتی تھی یا پھر منشیات کی عادی ہوتی تھی۔ چونکہ یہ پیشہ ور کا قاتل جو بن چکا تھا، اس نے طریقے واردات یہ نکالا، باکسر تو پہلے سے تھا، کہ قتل کرنے سے پہلے، گلا گھونٹنے سے پہلے، چھری چلانے سے پہلے یا گولی مارنے سے پہلے وہ ان کو گونسوں کا نشانہ بنتا تھا۔ ان کے چہرے پہ گونسے مارتا تھا، ان کے جسم پہ گونسے مارتا تھا۔ پھر کیا ہوتا تھا کہ جب ان کا پوسٹ مارٹم کیا جاتا تھا تو گولیوں کے نشان، زخموں کے نشان وہ واضح نہیں ہو پاتے تھے، لہذا پولیس یہ سمجھ لیتی تھی کہ یہ یا تو عادی مجرم ہیں، نشے کے عادی مجرم خواتین ہیں جنہوں نے یا پھر یہ کہ انہوں نے سوسائڈ کیا ہے، اور وہ آرام سے گھوم رہا ہوتا۔ ایک موٹل میں ایک ماں کو انہوں نے قتل کیا اور پھر اس کے بیٹے سے ہاتھ ملاتا رہا۔ یہ چالاک اور صفا قاتل، یہ تھا تو سیافہ، اور نشانہ بھی زیادہ تر اس کا سیافہ خواتین ہی بنا کرتی تھی۔ 3 عورتوں کو قتل کیس میں انہیں شبہ کے بنیاد پہ 2012 میں گرفتار کیا گیا۔ یہ گرفتار اس وقت ہوا جب وہ قتل کرنے کی وارداتیں چھوڑ چکا تھا۔ 2005 کے بعد انہوں نے کوئی قتل نہیں کیا اور گرفتار ہوا 12 میں۔ ایک عرصے تک مقدمہ چلتا رہا۔ یہ ہے امریکہ کے قانون، یہ ہے امریکہ کے انٹیلیجنس ادارے، یہ ہے امریکہ کی پولیس جن پر ہم فخر کرتے ہیں اور جسے ہمارے نوجوان
اپنے خیالوں کی جنت تصور کرتے ہیں اور وہاں جانے کے لیے سر دڑ کی بازی لگاتے تھے۔ ابھی 2-2.5 برس پرانی ہی بات ہے جب وہاں سے پروفیسر جاوید بھٹو کا لاش یہاں کراچی پہنچا تھا۔ نفسیات کے پروفیسر جاوید بھٹو کو بھی ایک سیاہ فام نے قتل کیا تھا۔ قتل کیوں کیا تھا؟ انہوں نے صرف اسے گزارش کی تھی کہ رات کو جب آپ شراب پینے کے بعد ہلڑ گلا کرتے ہیں اس سے ہمارا سکون تباہ ہو جاتا ہے، ہمیں کام پہ بھی جانا ہوتا ہے۔ یہ بات انہیں ایسی بری لگی تھی کہ وہ جب اپنے وقت سے اپنے آفس سے گھر کی طرف آ رہے تھے، گاڑی سے اترے تو وہ ان کے تعاقب میں بیٹھا تھا اور انہیں دوڑا کر کے فائرنگ کر کے قتل کیا۔ بہت ہی نفیس اور اعلیٰ قسم کے انسان تھے جاوید بھٹو صاحب۔ وہ معروف صحافی نفیسہ خودبائی کے خاوند تھے۔ ہاں، تو میں بات کر رہا تھا سیموئل لٹل کی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ وہاں کے ادارے بڑے پروفیشنل ہوتے ہیں، قاتل بچ نہیں سکتا، قانون بہت سخت ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ 35 برس میں 93 خواتین قتل کر دی گئیں، قاتل کا کچھ پتہ نہیں، اور پولیس والے ان مقدمات کی انویسٹیگیشن کرنا چھوڑ دیتے تھے۔ وہ یہ کہہ دیتے تھے کہ یہ بس ایک بلائنڈ مرڈر ہے، انہوں نے شاید خود ہی سوسائڈ کیا ہوگا، نشانات واضح نہیں ہیں۔ لیکن جب ان کا ڈی این اے کروایا گیا، پتہ چلتا گیا، پھر جیل میں یہ خاکے بناتا گیا کہ اس خاتون کو بھی میں نے قتل کیا ہے، اس خاتون کو بھی میں نے قتل کیا ہے، اس کو بھی میں نے قتل کیا ہے۔ جن 3 خواتین کے مقدمہ قتل میں مقدمہ چلا، ان میں بھی پولیس کوئی ثبوت نہیں پیش کر سکی۔ سیموئل لٹل کے متعلق ایف بی آئی نے بھی انویسٹیگیشن کی، لیکن وہ کوئی سراغ نہیں لگا سکی۔ پولیس ہر بار جو قتل ہو جاتے ان کو یا تو روڈ حادثہ کراتے تھے، یا منشیات کا زیادہ استعمال کراتے تھے، یا پھر سوسائڈ کراتے تھے، اور یہ بچتا رہا۔ 2012 میں بھی وہ کسی قتل کے کیس میں، کسی قتل کے کرائم میں اریسٹ نہیں ہوا تھا، بلکہ منشیات کے الزام میں اریسٹ ہوا تھا، منشیات زیادہ استعمال کرنے یا منشیات بیچنے کے الزام میں۔ جب ان سے انویسٹیگیشن کی جاتی رہی اور اس کے ڈی این اے کروائے گئے، تب جا کر کے راز کھلتے گئے اور وہ بتاتا گیا۔ اس کی یادداشت اب کمزور ہو چکی تھی، لہٰذا پولیس کو اور ایف بی آئی والوں کو بھی کوئی زیادہ اچھی معلومات انہیں نہیں مل پا رہی تھی۔ 93 خواتین کے قاتل کو امریکن پولیس منطقی انجام تک نہیں پہنچا سکی۔ وہ بیمار ہو گیا، اسے کیلیفورنیا کے اسپتال میں داخل کیا گیا۔ انہیں 2012 میں گرفتار کینٹ کی ریاست سے کیا گیا تھا، جہاں سے انہیں کیلیفورنیا منتقل کیا گیا تھا، اور 30 دسمبر کو اسپتال کے بسترے پر وہ ایسے ہی مر گئے جیسے عام مریض مر جاتے ہیں۔ یعنی یہ کہ سپر پاور امریکہ، جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے، وہ 93 خواتین، اپنی 93 شہری خواتین کے خون کے ساتھ ان کے خون کا بدلہ ایک قاتل سے نہیں لے سکا، اور قاتل اپنی موت آپ مر گیا۔ اپنے دوست، اپنے بھائی شیر محمد خوار کو اپنی سیکرٹ سے اجازت دیں۔ خدا حافظ۔